میرے آقا نے کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ نہیں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الآباء، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی قدم اٹھا کر دیکھے، تلوے کے نیچے دیکھے، جنت ہے، اس کو یہ جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا ماؤں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی اپنے ماں باپ کی طرف ایک نگاہ شفقت دیکھے گا، رب اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دے گا۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں۔ لیکن میرے آقا نے جو فرما دیا، ہمارا ایمان ہے نظام کائنات تبدیل ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی شفقت اور رحمت کی ایک نگاہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، باپ کی طرف دیکھے گا، ایک حج مقبول کا ثواب۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو بندہ ایک دن میں کئی مرتبہ دیکھتا ہے، رب کے محبوب نے فرمایا رب کے خزانے میں کون سی کمی ہے، جو 100 مرتبہ دیکھے 100 مرتبہ حج کا ثواب پائے، 100 مرتبہ دیکھے۔ اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ اے اولاد ذرا خیال کرنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیسے جنم دیا، تمہاری ماں نے تمہیں اس طرح جنم دیا کہ اس نے درد پر درد سہے اور تجھے بچایا۔ سردیوں کی رات ہوتی ہے اور اپنے بستر کو ٹھنڈا جب دیکھتی ہے تو پیشاب کر دیتا ہے، تو وہ اپنی تکلیف تو گوارا کرتی ہے، تجھے ٹھنڈے بستر پر نہیں سلانا چاہتی۔ صوفیاء لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، یہ بچے کی پیشاب صاف کر رہی ہے تو ہم سے یہ اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اپنی اولاد کی خدمت کے لیے بیٹھ کر اس کی پیشاب صاف کر رہی ہے، اپنی اولاد کا حق ادا کر رہی ہے، یہ نفل پڑھنے والے صوفی سے زیادہ ثواب کما رہی ہے، زیادہ ثواب کما رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شریعت نے عورت کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، تو پھر عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ فنکشنوں میں سر سے نہ اتاریں خدا را، کیونکہ سر سے اتارنا یہ گویا اپنے بال دوسروں کو دکھانا، یہ سخت گناہ ہے۔ دیکھیں پہلی مائیں کیسی ہوتی تھیں، بچے کیسے ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی، صحابہ کرام سے نسبت 4 یاروں سے 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی، تو والدین نے کہا کہ ان کو بسم اللہ پڑھائیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی نور جہان کا گانا گا رہا ہے نا، بڑا اچھا ہے، بڑا ہم خوش ہو رہے ہیں، ABC پڑھ رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، مما ڈیڈی فلاں ٹیر ABC پڑھ رہا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جب بچہ بولنا چاہے تو اس کو یہ کہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ جب بسم اللہ کی محفل سجی اور وہ مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، خواجہ غریب نواز تشریف لائے، خواجہ غریب نواز آئے، ان کو الہام ہوا بھئی خواجہ غریب نواز صاحب آپ نے ابھی بسم اللہ نہیں پڑھانی، حمید الدین ناگوری صاحب ناگور سے آ رہے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھائیں گے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری بھی آ گئے، وہ تشریف لائے، محفل سجی، والدین بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن، انہوں نے تو فرمایا نا کہ بچے کو پڑھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن، تو انہوں نے یہ فرمایا، بچے نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن کے 15 سپارے ختم کر دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے آگے بھی تو پڑھو۔ انہوں نے کیا عرض کیا، انہوں نے کہا حضور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا، میری ماں اتنا پڑھتی تھی، مجھے یہی یاد ہے۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، ہم اپنے کمروں میں تصویریں خوبصورت بچوں کی لگا دیتے ہیں، بھئی یہ دیکھو بچہ خوبصورت ہوگا، یہ کرو، وہ خدا کی قسم سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر ماں بچے کے پیٹ میں ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہے، قرآن کی سورت
ضرورت دیکھتی رہے، میں ضمانت سے کہتا ہوں کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، اس سے بڑھ کر خوبصورت ہو کوئی بچہ نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر شریعت کا متبع کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا عاشق اور میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انگریز کہتے ہیں کہ ہم نے تصور دیا، ارے انگریزوں تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے تصور نہیں دیا، یہ ہمارے بزرگوں نے تصور دیا ہے۔ بچہ پیٹ میں ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی زیارت کی جائے، اور بچہ بدشکل ہو نہیں سکتا، بلکہ بچہ انتہائی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی کریم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔